أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 سے 135 آخری سبق ہے سورہ طٰہٰ کا۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ سورہ طٰہٰ کا آخری لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں اور اس سبق میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ان کی وساطت سے آپ کی پوری امت کو بڑی جامع قسم کی اور بڑی متفرق قسم کی نصیحتیں فرمائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آپ ہر وقت اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشاں اور مگن رہتے تھے۔ ہر وقت آپ دعوت کے میدان میں بزی رہتے تھے، اور ہر وقت کوئی بات مان رہا ہے، کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، کوئی آپ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً آپ کو قرآن مجید کے اندر صحیح عقائد بھی سکھائے، عبادات بھی سکھائیں، آخرت کا عقیدہ بھی پڑھایا، سابقہ اقوام کے اور سابقہ انبیاء کرام کے قصے اور واقعات بھی سنائے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ پاک نے کئی انبیاء کرام کے قصے اور واقعات بیان کیے، کئی قوموں کے تذکرے کیے ہیں اللہ پاک نے۔ اب یہ ساری آیات جو وقتاً فوقتاً اترتی رہتی تھیں اور آپ یہ لوگوں کو سناتے تھے، کافروں کو بھی سناتے تھے، ایمان والوں کو بھی سناتے تھے۔ اب یہ ساری آیات سننے کے بعد بھی کافروں کی اکثریت وہ تھی کہ جو آپ پر ایمان تو نہیں لاتی تھی، الٹا آپ کا تمسخر اور مذاق اڑاتی تھی۔ کبھی آپ کو شاعر، کبھی آپ کو مجنون، کبھی آپ کو دیوانہ، کبھی آپ کو جادوگر، اور کبھی آپ کو نامعلوم کیا کیا کہتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ باتیں وہ آپ کے متعلق کرتے تھے۔ یقیناً اس سے آپ کا دل دکھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مانتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائیں، نہیں اڑاتے تو نہ اڑائیں، لیکن آپ نے ان کی ساری باتیں سن کر ان پر صبر کرنا ہے، صبر صبر صبر، برداشت کرنا ہے انہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امت کے تمام افراد جو آپ کے بعد دعوت دین کا کام کریں گے، سب کے لیے یہ نصیحت ہے، سب کو یہ سبق ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، اور صبر و استقامت کے بغیر۔ اور اسی طرح دوسرا حکم دیا نماز کا، صبر بھی کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، اور بطور خاص نمازوں کی شکل میں اللہ کا ذکر۔ اس سے اسے آپ نے حرز جاں بنا لینا، اسے آپ نے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لینا ہے، دو کاموں کو۔ اور یہ دو کام اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پہ بیان فرمائے، جیسے مشہور آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد مانگو مشکل وقت میں، ایک صبر کے ساتھ اور ایک نماز کے ساتھ، دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ تو آیات زیر تفسیر میں بھی سب سے پہلے اللہ پاک نے صبر کی تلقین کی، اور دوسرے نمبر پہ نماز پنجگانہ کی شکل میں اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی، اور ان کی وساطت سے ہر داعی کو، ہر مبلغ کو جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، یہ نصیحت فرمائی کہ کافروں کے مال و دولت، ان کی لگژری گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں، اور ان کے مال و دولت کے انبار، للچائی ہوئی نظروں سے ان کو نہیں دیکھنا۔ اگر سرسری نظر پڑ جائے وہ اور بات ہے، لیکن ٹکٹکی لگا کر ان کو لمبے وقت کے لیے دیکھتے ہی رہنا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے ان چیزوں کی خواہش، تمنا اور محبت پیدا ہو سکتی ہے دل میں۔ اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور وہ بھی اللہ پاک نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ بھی ہم نے سارے کافروں کو نہیں دی۔ یہ مت سمجھنا کہ شاید جو بھی کافر ہو جائے وہ امیر ہی ہوتا ہے، کافروں کو بھی ہم نے، بڑے کافروں کو بھی ہم نے غریب ہی رکھا ہے، لیکن کچھ کافر، کچھ اللہ کے باغی نافرمان ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا مال و دولت دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہم نے ان کے امتحان اور ان کی آزمائش کے لیے، ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے، امتحان میں ڈالنے کے لیے دیا ہے۔
اور اکثر مالدار اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں، مال فتنہ بن جاتا ہے، اللہ سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اے ایمان والو، اے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والو، لوگوں کے مال و دولت پہ نظر نہیں رکھنا اور اس کو جی بار بار کے نہیں دیکھنا، ٹکٹ کی لگا کر لمبے وقت کے لیے نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ امتحان ہے۔ آپ نے جو اللہ پاک نے آپ کو وہ تھوڑا سا رزق حلال عطا فرمایا نا، آپ نے بس اسی پر قناعت کرنی، اسی پر مطمئن رہنا ہے، اسی پر اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر اللہ پاک نے یہ کہا کہ اپنے خود ہی نماز نہیں قائم کرنی، کہ خود صبر کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، تبلیغ کا کام کرتے رہیں، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر خوب جمے رہنا ہے، مستقل نماز کا حکم دیتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے کافروں کے ایک مطالبے کا تذکرہ کیا ہے کہ کافر کہتے ہیں جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی بڑی نشانی نہیں لے کر آتے جس طرح پہلے نبی لے کر آئے تھے، کوئی اونٹنی لے کر آیا تھا، کوئی عصا ید بیضا لے کر آیا تھا، آپ بھی کوئی اس طرح کا معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کا جواب دیا ہے، اور جواب یہ دیا ہے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر جو کتابیں اتری تھیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، کیا یہ نشانی اور یہ دلیل اور یہ معجزہ کیا چھوٹا ہے کہ جتنی پہلے آسمانی کتابیں اتری ہیں سب میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کی خوبیاں اور آپ کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں۔ اس سے بڑا اور معجزہ کیا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان کے اندر بھی آپ کے نبی بننے کے تذکرے، نشانیاں اور صاف بشارتیں موجود ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی اور بڑی ہی قیمتی قسم کی نصیحتیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور بطور خاص جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ انتہائی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ فاصبر، پس صبر کیجیے، الا پر، ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون۔ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ ایک وقت مقرر تک ان کافروں کو مہلت ملے گی، ہم ان کو ہلاک نہیں کریں، یہ جو مرضی کرتے رہے۔ اب جب اللہ نے مہلت دے دی تو پھر ان کو دیکھ کے ایمان والوں کو تکلیف تو ہوتی رہے گی نا، ان کے کفر کو، ظلم کو، جبر کو، ان کی فرعونیت کو۔ تو فرمایا ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ فاصبر، اگر اللہ کی گرفتاری نہ آ رہی، مہلت کا زمانہ جا رہا ہے، تو تم نے کیا کرو؟ فاصبر، تم نے کیا کرنا ہے؟ فاصبر، پس صبر کیجئے، الا پر، ما یقولون جو وہ کہتے ہیں، پس اس پر صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں۔ سو بی پیشنٹ اوور بٹ دے سے، وسبح، اور پاکی بیان کیجئے، تسبیح کیجئے۔ تسبیح کا مطلب پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، ہر کمی سے، ہر خامی سے، عیب سے پاک قرار دینا، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ وسبح، یہ فعل امر ہے، وسبح، اور پاکی بیان کیجئے، تسبیح کیجئے، بھی ساتھ حمدی، حمد تعریف، اور ربک، اپنے رب کی، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اور اس سے مراد ہے نماز۔ اکثر اہل علم نے اس سے مراد نماز لی ہے، ویسے بھی کریں تسبیح، صبح و شام کرتے رہیں، لیکن یہاں کئی اوقات کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو،
اور یہ بھی نہیں کہا کہ کثرت سے کرو، بلکہ آگے اللہ پاک نے کئی اوقات کا ذکر کیا۔ اس وجہ سے اور دیگر کئی دلائل کی بنا پہ، کئی احادیث کی بنا پہ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہی بیان کیا ہے، اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد ہے نماز پڑھو، کیونکہ نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ جس میں اللہ پاک کی تسبیح بیان ہوتی ہو۔ تسبیح جو ہے اس سے مراد یہاں نماز ہے، حالانکہ تسبیح نماز کا ایک جز ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان میں بھی کہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نماز نہیں پڑھنی۔ رکوع بول دیا گیا یا صرف سجدہ بول دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نماز نہیں پڑھنی۔ ایک جز بول کر، ایک پارٹ بول کر ٹوٹل اور کل چیز مراد لی جاتی ہے۔ تو تسبیح نماز کا ایک حصہ ہے اور یہاں مراد ساری نماز ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی، کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم کلیئر کٹ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کوئی مشکل تو نہیں؟ فرمایا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے اور تمہیں کسی قسم کی کوئی بھیڑ رش کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ کتنی دنیا ہے جو چاند کو دیکھتی ہے رات کو، سب ہی اپنی اپنی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، کوئی لائن میں لگنا پڑتا ہو چاند کو دیکھنے کے، کوئی ٹوکن لینا پڑتا نہیں۔ تو یہ تو اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، وہ تو رب اس کے تو کیا کہنے، تو اس کو دیکھنے کے اندر بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، فرمایا پس اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار کریں، تو پھر اس کے لیے نا تم سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز، ان دو نمازوں کو بطور خاص اہتمام سے ادا کیا کرو، یعنی فجر اور عصر۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے، غروب سے پہلے عصر۔ پھر ساتھ آپ نے دلیل کے طور پہ حکم کیا دیا؟ نماز پڑھنے کا، اور دلیل کے طور پہ آپ نے قرآن مجید کی اس سے ملتی جلتی ایک آیت پڑھی، جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا ان سے ملتی جلتی سورہ قاف کی آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، آپ نے قرآن مجید کی آیت بطور دلیل اور ریفرنس کے پیش کی کہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے نا کہ تم سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سبح بحمدی اور ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب کی تفسیر کیا فرمائی ہے؟ نماز پڑھنا۔ اس لیے آیات زیر تفسیر میں بھی ہم اس کا مفہوم نماز ہی لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 5 نمازیں جن کا یہاں تذکرہ ہے وہ کیسے ہے؟ سماعت فرمائیے۔ اس کی اہل علم نے کئی طریقے سے یہاں 5 نمازیں ثابت کی ہیں۔ کئی منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں 5 نمازوں کا قرآن میں ذکر ہی نہیں۔ کچھ منکرین حدیث قرآن سے 2 نمازیں مانتے ہیں، کچھ منکرین حدیث 3 نمازیں مانتے ہیں، کچھ 5 بھی مانتے ہیں، کچھ کوئی بھی نہیں مانتے۔ اپنی اپنی تشریح، حدیث کے بغیر اگر تشریح کریں گے قرآن کی تو پھر اپنی اپنی کریں۔ اب دیکھیے 5 نمازیں کیسے اس آیت سے نکلتی ہیں۔ مختلف اہل علم نے اس کی تفسیر مختلف طریقے سے کی۔ سماعت فرمائیے۔
قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، من کی وجہ سے کچھ ترجمہ کر رہے ہیں، ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں یا رات کے کچھ اوقات میں، فسبح، پس تسبیح کیجیے، یعنی نماز پڑھیے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی پس نماز پڑھیے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں، دن کے کناروں میں بھی نماز پڑھیے، تسبیح کیجیے یعنی نماز پڑھیے، لَعَلَّكَ، تاکہ تو، ادب کے لیے ہم ترجمہ کریں گے لَعَلَّكَ، تاکہ آپ ترضا، راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو خوش کر دیں گے، مقام محمود کی شکل میں ہم آپ کو قیامت کے دن حوض کوثر دے کر، مقام محمود دے کر خوش کر دیں گے، اور اسی طرح اپنا دیدار کروا کے خوش کر دیں گے، جنت کی نعمتیں عطا کر کے خوش کر دیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، اللہ پاک جنتیوں سے پوچھیں گے، بتاؤ خوش ہو یہاں میری جنت میں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جیسے میزبانی پوچھتا آ کے بار بار مہمانوں، اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ کوئی مسئلہ تو نہیں، خوش ہو، راضی ہو، کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ بلا اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی؟ کوئی کمی چھوڑی نہیں تو نے۔ اللہ پاک کہیں گے کہ اچھا پھر میں تمہیں ایک نعمت عطا کر دوں، ایک اور نعمت بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہے، وہ تمہیں عطا کر دوں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ ضرور، تو ہی بہتر جانتا ہے، ان ساری نعمتوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ نعمت عطا فرما دوں۔ اللہ اکبر، اور میں نے وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تمہیں اپنی رضامندی عطا کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم پر راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ چھوٹی نعمت ہے کیا؟ اگر کسی کے والدین یہ اعلان کر دیں، اپنی اولاد کو یہ کہہ دیں، اپنے بیٹے بیٹی کو کہ بیٹا آج جو آپ نے نیکی میرے ساتھ کی ہے نا، آج کے بعد ساری زندگی میں آپ پہ راضی ہوں، تو جو فرما بردار اولاد ہے اس کے لیے کتنی خوشی کی خبر ہوتی ہے۔ کسی کی بیوی کہہ دے اللہ اکبر، اور یہاں کائنات کا رب یہ اعلان کر رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی رہوں گا۔ یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی جو جنتیوں کو خوش کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض احادیث کے اندر پھر اللہ پاک کے دیدار کا بھی تذکرہ ہے۔ اچھا جی، یہ ہے تفسیر لعلک ترضیٰ کی، کہ تاکہ یہ 5 نمازیں قائم کریں، صبر کریں، دعوت کے اندر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کریں، اور 5 وقت نماز ادا کریں، لعلک ترضیٰ، تاکہ اللہ آپ کو راضی کر دے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب یہ 5 نمازیں کیسے ہیں؟ یہ 5 نمازیں مفسرین نے مختلف طریقے سے ثابت کی ہیں۔ ایک طریقے سے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اس طرح ہے، آیت زیر تفسیر میں جو اللہ پاک نے کہا نا قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز، سورج طلوع ہونے سے پہلے، قبل غروبہا سے مراد ظہر اور عصر کی نماز، غروب سے پہلے 2 نمازیں ظہر اور عصر، 3 نمازیں ہو گئیں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء، کتنی ہو گئیں؟
5 نماز۔ اب یہ جو تیسرا حصہ ہے آگے، وہ اطراف النہاری، اور دن کے کنارے، دن کے کناروں میں۔ اب دن کے کناروں کی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر۔ ان کا ذکر تو پہلے ہی ہو گیا، 5 نمازیں تو پہلے ہی ثابت ہو گئی ہیں۔ پھر یہ فجر اور عصر اطراف النہار کی شکل میں ان کا دوبارہ ذکر کیوں آیا؟ تاکید کے لیے۔ اور یہ قرآن مجید کی دوسری آیت سے ثابت ہے، سورہ بقرہ کی ہم پڑھ چکے۔ اللہ پاک نے وہاں فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور بطور خاص درمیانی نماز کی حفاظت، یعنی عصر کی نماز۔ بعض اوقات تاکید کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے، کسی چیز کو رپیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں کا بطور خاص ذکر کیا تھا، فجر اور عصر کا۔ تو فجر اور عصر کی خاص فضیلت ہے احادیث میں۔ فجر نیند کا وقت ہے اور عصر کاروبار کا وقت، اس لیے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، اکثر لوگ کاروبار میں بزی مصروف رہنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ 5 نمازیں اور طریقوں سے بھی اہل علم نے اس آیت میں سے نکالی۔ میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، زیادہ طریقے یاد رکھیں گے مشکل ہو گیا۔ لعلک ترضی، اس کے بعد اگلی آیت ولا تمدن، مزید نصیحت دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے، ولا تمدن، اور ہرگز نہ اٹھا۔ تمدن جو ہے نا، یہ مدہ یمدو سے ہے۔ مدہ یمدو مد نہیں ہوتی، کھینچنا، لمبا کرنا۔ تو لا تمدن کے آخر میں جو نون ہے نا شد والا، اس کی وجہ سے زور پیدا ہو گیا لا میں۔ لا تمدن، ہرگز نہ کھینچ، ہرگز نہ لمبی کر، ہرگز نہ اٹھا۔ عینئی کا، اپنی آنکھیں، اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اپنی آنکھیں ہرگز نہ لمبی کر۔ لمبی کر سے مراد کہ بندہ دیکھتا ہی رہے، دیکھتا ہی رہے۔ ایک ہوتا ہے سرسری دیکھا تو چلو آگے گزر گئے، ٹھیک ہے بھائی۔ الا طرف، کس کی طرف؟ آنکھیں زیادہ لمبی نہیں کرنی، زیادہ لمبے وقت کے لیے نہیں دیکھنا، ہرس اور لالچ سے نہیں دیکھنا۔ یا آنکھیں نہ اٹھا بھی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ہرس کے ساتھ آنکھیں نہ اٹھا۔ الا طرف ما، جو متعنا، جو ہم نے فائدے کی چیزیں دی ہیں، یا جو ہم نے برتنے کے لیے دی ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں۔ مال و متاع ہوتا ہے، بھی ساتھ اس کے، ازواجن، ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم، ان میں سے۔ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جوڑا بھی ہوتا ہے اور قسم بھی ہوتی ہے۔ ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم، ان میں سے۔ ان میں سے مراد وہی جو کافر ستاتے ہیں آپ کو، جن کی باتوں پہ صبر کرنا ہے۔ تو جو ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں دی ہیں نا، آگے زیب و زینت کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے طور پر۔ زہرۃن کہتے ہیں پھول کو، پھول ایک سمبل ہے خوبصورتی کا۔ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے طور پہ برتنے کے لیے دی ہیں، استعمال کے لیے دی ہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم، فتنہ آزمائش، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، فیہ، اس میں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اس مال میں، نعمتوں۔ پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے طور پر برتنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے یا فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں۔ اشارہ کر دیا یہ آزمائش ہے ان کی، کیوں پریشان ہو رہے ہو دیکھ کے ان کا مال؟ آزمائش ہے،
پھنسایا ہوا ہے ہم نے ان کو اس چکر میں. یہ ان کے لیے ان کے حق میں اچھی نہیں ہے یہ چیزیں. جس دولت کے ساتھ بندہ کافر رہے، اللہ کا باغی رہے، اس سے بڑی انسان کے لیے اور آزمائش اور عذاب کیا ہوگا. وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا رزق خیرٌ، سب سے اچھا ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، خیرٌ اخیار سے، سب سے اچھا ہے. وَأَبْقَى، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. یہ دنیا کا معلومات جس کی قدر و منزلت تیرے رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ان دنیا کی چیزوں کے پیچھے اے مسلمان، اے دائی، تیرے منہ کے اندر پانی اور رال نہیں ٹپکنے چاہیے ان چیزوں کو دیکھ کے، بلکہ جو تیرے رب کا دیا ہوا ہے نا، مراد ہے حلال رزق، جو تم نے حلال طریقے سے کمایا نا، تھوڑا سا ہی ہے، کیونکہ وہ رب کے حکم کے مطابق کمایا ہوتا ہے نا، لہذا وہ رب کا دیا ہوا اصل رزق وہی ہے. دوسرا تو زبردستی لیا ہوا حرام طریقے سے، اللہ تو اس طریقے سے دینا نہیں چاہ رہا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں، فیملی، بیوی، بچے، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ، اور خوب پابند رہ، عَلَيْهَا، اس پر. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود بھی پابندی کرنی ہے نماز، بچوں کو نہیں کہنا چلو پتر سپارہ پڑھ کے آؤ، چلو پتر مسجد نماز پڑھ کے آؤ، تے آپ حاجی صاحب گھر بیٹھ کے ٹی وی ویندے ہیں. یہ بھی مطلب ہے. اور یہ بھی مطلب ہے کہ خود تو پڑھتے ہی ہو نا، اب خود تو پڑھتے ہی ہو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. یہ نہیں خود حاجی صاحب فجر کی نماز اور تہجد کی بھی اذانیں کہتے ہیں، جا کے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تکبیر اللہ کے ساتھ، لیکن بچے گھر میں سوئے ہوئے، بہو، بچیاں، بیوی، سارا خاندان سویا ہوا، پرواہ کو نہیں حاجی صاحب. ان کی بھی ٹینشن لینی ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کا ایک معنی یہ ہے کہ خود بھی اس پر خوب پابندی کرنی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دینے میں تھکنا نہیں ہے، بلکہ اس نماز کا حکم دینے پر پابند رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، ساری زندگی کہتے رہنا ان کو نماز کا. لا نسألک، ہم مطالبہ نہیں کرتے، ہم سوال نہیں کرتے، کا تجھ سے، رزقا، رزق کا، کسی رزق کا بھی، ہم آپ سے کسی قسم کے رزق کا مطالبہ تو نہیں کرتے. اللہ نے کہا ہے کہ رزق کماؤ اور مجھے دو، رزق کا ہم تجھ سے مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں. ہم مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھو، عبادت کرو، اس پر ڈٹے رہو، اس پر جمے رہو، یہ ہم حکم دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ عام طور پر روزی کمانے کی وجہ سے، دکانیں چلانے، کارخانے، فیکٹری، نوکریوں کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑتا ہے نا، عبادت چھوڑتا ہے رب کی، کہ اللہ نے جی میں تو جی روٹی کمان آیا دنیا کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے کو رزق کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ مطالبہ کو نہیں تجھ سے کہ رزق کتنا کمایا، اور بلکہ اللہ پاک نے تو پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. سورہ زاریات کی آیت. اور اس آیت کے بعد بھی اللہ پاک نے کیا کہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. وہاں بھی آگے کیا کہا؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، ہم ان سے کوئی رزق نہیں چاہتے. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھلائیں، روٹی کما کے لے آؤ ساڈے واسطے. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے. ذو القوۃ المتین، اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے. تو رزق کی فکر نہیں کرنی. والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت تو تقوی والوں کے لیے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، وقت نکال عبادت کے لیے. عبادت کے لیے وقت نکالے گا
تو کیا فائدہ ہوگا؟ املا صدرک غنا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تیرے دل کے اندر امیری آ جائے گی، دل سے غنی ہو جائے گا۔ واسد فقرک، اور میں تیری فقیری وہ بھی دور کر دوں۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تو نے سمجھا کہ میں ہی اپنا رازق ہوں، میں محنت کروں گا تو بڑا امیر ہو جاؤں گا، فقیری دور ہو جائے گی، فرمایا اگر تو نے ایسا نہ کیا نا، عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، روٹی کے پیچھے بھاگتا رہا، فرمایا کہ ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، کام ختم ہی نہیں ہوں گے، لگا ہی رہے گا دن رات۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری بھی یاد رکھنا دور نہیں کروں گا۔ عبادت چھوڑ کر کاروبار کے پیچھے بھاگنے کا یہ نقصان ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کا انجام ہی اچھا ہے۔ رزق کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہے، وقتی طور پہ شاید لگے کہ بھائی ان کے پاس بڑا کچھ، لیکن جو اچھا انجام ہے، دنیا کی زندگی کی تکلیف تنگ دستی تو عارضی ہوتی ہے، آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا عیش و آرام وہ انہی کے حصے میں ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، آخر میں کافروں کا اعتراض اور اس کا جواب، وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، یأتی لاتا وہ، نہ ہمارے پاس، کیوں نہیں لاتا یہ، یعنی یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہمارے پاس بھی آیتن، کوئی نشانی، من ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ پاک نے جواب دیا، آوا، کیا، اور کیا، آوا، اور کیا، لم تأتی، نہیں آئی، ہم، ان کے پاس، بیناتو، واضح دلیل، ما، جو، فی الصحف الاولی، پہلی کتابوں میں ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں آئی جو پہلی کتابوں میں ہے؟ پہلی کتابوں کے اندر کئی واضح دلیلیں موجود ہیں، آخری پیغمبر کی نشانیاں اور بشارتیں، کیا وہ چھوٹی نشانیاں ہیں؟ آپ کی نبوت کی، سچائی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں آپ کے آنے کی خبر دے رہی۔ وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، ہم، بے شک ہم، یا صرف ہم کر لیں، وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک ہم، اہلکنا، ہلاک کر دیتے، یا واقعی ہم ہلاک کر دیتے، ہم انہیں بعذاب، کسی عذاب کے ساتھ، من قبل ہی، اس سے پہلے، کیونکہ ہم نے تو ان کو مہلت دی ہوئی ہے نا، اور اگر ہم اس مہلت سے پہلے ہم ان کو کسی عذاب کے ساتھ کیا کر دیتے، ہلاک کر چکے ہوتے، مہلت نہ دیتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ اب یہ باتیں کرتے ہیں نا، مہلت دی ہوئی ہے اس لیے باتیں کرنے کا ان کو موقع ملا ہو، اگر مہلت نہ دیتے ہم ان کو ہلاک کر چکے ہوتے کسی عذاب کو بھیج کر، لقالو، تو یقیناً یہ لوگ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہ، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول۔ انہوں نے کیا کہنا تھا کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہلاک کر دیا، نبی تو بھیجا کوئی نہیں، مہلت تو دی کوئی نہیں، تو نبی تو بھیجتا بھلا، ہم اس پر ایمان لاتے، اس کی اطاعت کرتے، تو اب نبی بھیجا ہے تو اب اس پر ایمان نہیں لاتے، اعتراض کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہ، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول، تو نتبع، ہم پیروی کرتے، آیاتی کا، تیری آیات کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، نذل، ہم ذلیل ہوں، ونخزا، اور رسوا ہوں۔ یعنی یہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں، یہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک دفعہ مہلت دینے کی حکمت بیان کر دی ہے کہ ہم کافروں کو عذاب دینے سے پہلے انبیاء کو بھیجتے ہیں،
اس لیے نبیوں کو پہلے بھیجتے ہیں تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر پہلی کتابوں میں موجود دلائل ان کو کافی نہیں ہے ایمان لانے کے لیے، اور یہ اپنی مرضی کی کوئی نشانی آپ سے مانگ رہے ہیں اور اس پر اصرار ہے ان کا، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں اللہ کی گرفت اور آخرت میں اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار تم بھی کرو، ہم بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کس پر عذاب آتا ہے، کون صحیح اور کون غلط ہے، نتارا ہو جائے گا خود ہی، انتظار کرو۔ قل کہہ دیجئے کلن ہر ایک متربص منتظر ہے، تم بھی انتظار کرو ہم بھی، تم انتظار کر رہے ہو مسلمانوں کے ہلاک ہونے کا اور ہم تمہارے ہلاک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ کلن متربص ہر ایک منتظر ہے، فتربصوا تو تربصوا تم انتظار کرو، ہر ایک منتظر ہے، ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، کافرو تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون پھر ستعلمون تم جلد ہی جان لو گے من اصحاب الصراط السوی، الصراط السوی کا معنی ہے سیدھا راستہ، من کون ہے، اصحاب والا، بلکہ صاحب کی جمع صاحب ہے، والے، من اصحاب الصراط السوی، سیدھے راستے والے کون ہیں ان قریب تم جان لو گے۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ اور کون ہے جس نے ہدایت پائی، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے متکبر جن کو ان آیات میں مخاطب کیا گیا، ان سب کو ذلیل و رسوا کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اس وقت اللہ پاک نے یہ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، پتہ چل گیا انہیں کہ واقعی سچا کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کے ایمان والے ساتھی سچے، یہ صراط مستقیم پہ ہیں۔ اور جو ایمان لے آئے تھے انہیں بھی پتہ چل گیا، جو ایمان لے آئے تھے نا، جیسے ابو سفیان ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، یہ ایمان لے آئے تھے نا، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ سچا دین یہی ہے، تبھی تو ایمان لے آئے تھے۔ اور جو ایمان نہیں لائے ان کو ذلیل و رسوا ہو کر پتہ چل گیا دنیا میں کہ سچا دین اسلام ہے، جب اسلام ہر طرف غالب آ گیا، اور قیامت کے دن تو پھر یہ نتارا اور زیادہ ہو جائے گا، قیامت والے دن یہ نتارا اور زیادہ ہو جائے گا، جب اللہ کی عدالت لگے گی، جنت جہنم الاٹ ہوگی، تو پھر تو پتہ چل جائے گا کہ صحیح رستے پہ توحید والے تھے یا شرک والے، صحیح رستے پر اسلام والے تھے یا کفر والے تھے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام پر ایمان لانے کی اور ان کی پیروی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نماز اور صبر کا سہارا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔